صلی علی رسولنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف صفاتی نام ہیں. محمد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نامی ہے جو حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا. احمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پر تھا. اس کے علاوہ آپ کے جو صفاتی نام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بلکہ کہیے کہ ان گنت اور بے شمار ہیں. قرآن پاک میں آپ کو ایک سائیڈ میں آپ کے 99 نام لکھے ہوئے ملیں گے. دلائل الخیرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 نام ذکر کیے گئے ہیں. پاکستان سے حضرت مفتی محمد یوسف صاحب نے ایک کتاب تحریر فرمائی. سندھ کے ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے 1000 سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں کا ذکر کیا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام 3000 سے زیادہ تھے. ظاہر بات ہے کہ جس شخصیت کے جتنے زیادہ نام ہوں گے اتنی ہی شخصیت وہ بڑی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام امی ہے. امی کیا ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا جاتا ہے اور آپ کی قوم کو بھی امی کہا جاتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ امی کا استعمال ہوا ہے. لیکن بی کیئرفل، ہوشیار رہنا چاہیے. ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام چونکہ امی ہے، بعض حضرات جذبات میں آ کر اس کا ترجمہ ان پڑھ کر دیتے ہیں. یہ انتہائی درجے غلط ہے، اور اگر ذرا سا بھی دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے آپ کے بارے میں تو ایمان باقی نہیں رہ سکتا. لہذا میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، اور میری نہیں بلکہ بہت سارے علماء کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ لفظ استعمال کرنا بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے. پھر اس کا ترجمہ ہم کیا کریں؟ تو جو علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا تھا، جیسا کہ یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے کہ لوح محفوظ میں جتنا علم ہے وہ تو ایک سطر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی. کتنا علم آپ کو دیا گیا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہے. آپ نے کسی استاد سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا. اس معنی کر آپ امی ہیں کہ آپ نے کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا. ہمارے شیخ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے اور بہت ہی بڑے علماء میں ان کا شمار رہا، ان کی رائے یہ ہے اور انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ امی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے یا نسبتی ہوتی ہے، کہ جیسے آپ لگاتے ہیں لاہوری، دہلوی، مراد کیا ہے کہ آپ لاہور کے رہنے والے ہیں، آپ دہلی کے رہنے والے ہیں. یا آپ کہتے ہیں پاکستانی، تو آپ مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں. یا آپ کہتے ہیں بنگلہ دیشی،
یا آپ کہتے ہیں سعودی، یا آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہندوستانی، تو یہاں جو استعمال ہوا ہے اس لفظ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک سے بلانگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی کہا گیا، چونکہ مکۃ المکرمہ کا ایک نام ام القریٰ ہے، تو لہذا امی سے مراد یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ کے رہنے والے، اور امی کا دوسرا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ مکی، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ایک علاقہ مکی ہے، ایک مدنی ہے، اسی طرح سے آپ کا ایک صفاتی نام امی ہے۔ اور امی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات، وہ شخصیت جو مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئی اور جو مکۃ المکرمہ سے بلانگ کرتے ہیں، تو امی کا مطلب مکے والے، اس لیے کہ مکے کے لیے کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا۔ پاک حلال، کرٹنزل، میریلینڈ۔